سامعین محترم سے گزارش ہے کہ آپ کی اس مسجد میں جہاں تک مجھے میرے علم میں محترم ڈاکٹر منیر صاحب نے بتایا کہ آج آخری درس ہے، اس کے بعد چونکہ اعتکاف کا سلسلہ ہوگا تو میری گزارش ہے کہ کوئی مہمان آئے تو وہ بھی ریکویسٹ کرے تو اس کی ریکویسٹ کو قبول کرنا چاہیے. چند منٹ ضرور تشریف رکھیے گا. مجھے بڑی امید ہے کہ ان باتوں کا مجھے بھی نفع ہوگا اور یقیناً انشاءاللہ آپ کو بھی نفع ہوگا. ہم میں سے ہر وہ شخص جو یہ چاہتا ہے اگر اس کا مسئلہ اپنا ہے، اپنے گھر سے متعلق ہے، اگر اس کا یہ مسئلہ ہے کہ میں اچھا نمازی بننا چاہتا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جو ایک محبت و شوق کا تعلق ہوتا ہے، ریجھاں شوقاں تے چاواڑا تعلق ہوتا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اطہر سے تعلق اور محبت حقیقی معنوں میں ڈیولپ ہو. اگرچہ لذت مزے چٹخارے کا یہ جہاں ہے، موج مستی اور چھینا جھپٹی کا یہ جہاں ہے، اس مصروف اور مشغول زندگی میں یہ کیسے ممکن ہے کہ مجھے اللہ جل شانہ کی محبت ملے؟ اور کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ میرا بے تاب تعلق پیدا ہو جائے، جو نہیں ہے، رسمی ہے، ایک وراثتی سا تعلق ہے اللہ جل شانہ کی ذات اطہر سے، اللہ جل شانہ کی کتاب اطہر، کلام اطہر سے، اور نبی خاتم المرسلین سرور کون و مکان سرتاج الرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق حقیقی، و جو محبت و شوق کا تعلق ہے جسے بے قرار تعلق کہتے ہیں، بے تاب تعلق کہتے ہیں. میں دوست صاحب سے کہتا رہتا تھا کہ اگر روز حشر اس نے بہت سے سوال نہیں، صرف اتنا ہی پوچھ لیا، اگر یہ ہمارا مسئلہ ہے، روز حشر اس نے صرف اتنا سوال کر لیا کہ میں تمہاری زندگی کی بہت سی صبحوں شاموں دنوں راتوں کا سوال نہیں کرتا، اگر تم نے 40 50 60 70 سالہ زندگی گزاری تو ظاہر ہے وحصل ما فی الصدور یوم تبلی السرائر فما له من قوت ولا ناصر. یوں تو جو کچھ کیا آنکھوں سے، زبان سے، کان سے، ہاتھ اور پاؤں سے، وہ سب کچھ لایا جائے گا، لیکن اگر روز حشر وہ صرف اتنا سوال کر لے، ہم نمازی بڑے خوش نصیب الحمدللہ، ہم ہی سے یہ سوال ہو کہ یہ تمہاری پوری زندگی کا اثاثہ سرمایہ پڑا ہے، یہ نمازیں جو تم پڑھا کرتے تھے، بس یہ ساری نمازیں آج کھول دی، وحصل ما فی الصدور، آج سارا کچھ تمہاری زندگی کا سامان تمہارے سامنے رکھ دیا ہے. اس پوری زندگی میں بہت سی نمازوں کے نہیں، کوئی ایک ذرا نماز سوچو ایسی، اور اس پورے اثاثے سرمایہ سے جو تم لے کر اپنے ساتھ آئے ہو، اس میں سے کوئی ایک نماز ایسی لا دو کہ جب تم اپنے گھر سے میرے گھر کی طرف چلے تھے، جب اپنے گھر سے میرے گھر کی طرف چلے تھے تو تمہارے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے تھے، تمہارا دل بلی میں اچھلتا تھا، تم میرے گھر کی طرف بے قرار آ رہے تھے، بے تاب آ رہے تھے، والہانہ آ رہے تھے. جس سے چاہت و شوق کا تعلق ہوتا ہے، اس فنکشن میں جاتے ہوئے اور اس پروگرام کی طرف بڑھتے ہوئے دل کی کیفیات اور حالات کیا ہوتے ہیں. پاکستان انڈیا کے میچ میں ہمارے نوجوانوں کے دل کی کیفیات، احساسات اور بے قراریاں، بے تابیاں، بے چینیاں کیا ہوتی ہیں، ہم اس کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. کیا روز حشر کوئی ایک نماز ایسی ہے جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. وہ ایک نماز جسے نماز شوق و محبت کہا جا سکے، ہماری زندگی میں یہ ایسا سرمایہ ہے. اگر کوئی شخص یہ پریشان ہے کہ مجھے یہ نماز میسر آ جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم سے، اور میری اولاد بھی اللہ کے ساتھ صحیح معنوں میں جڑ جائے، اور گھر کے اندر جو ایک بے دینی کا ماحول ہے وہ دینداری میں بدل جائے، تو اب بھی ممکن ہے. آخر اللہ جل شانہ نے اسلام کو صبح قیامت کے لیے دین بنا کے بھیجا ہے، تو ایمان کی چاشنی، حلاوت، مٹھاس رہتی ہے. بس جو متلاشی ہوتے ہیں، تلاش کرنے والے، متجسس ہوتے ہیں، کوئی اس سے بے قرار طلب کرنے والا ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ضرور دیتے ہیں. میں کوشش کروں گا جو وقت ہے اپنی بات کو سمیٹ دوں، لیکن بات بہت امپورٹنٹ ہو. یہاں پہ محترم ڈاکٹر منیر صاحب جو یہاں درس دیتے رہے ہیں، ہم دونوں کا تعلق اوکاڑا سے ہے.
اکاڑا سے یہاں لاہور آنے کا مقصد قرآن کریم کا ایک کام تھا. اس قرآن کریم کے کام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پاکیزہ اسماء کے ساتھ جوڑا، اسماء اللہ الحسنہ کے ساتھ. اسماء اللہ الحسنہ اس کائنات کا عظیم ترین علم ہے اور بہت زیادہ عام نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو محبت و معرفت کے عظیم خزانے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء ہیں. ان اسماء کے مطالعے سے اللہ تعالیٰ نے ایک حیرت انگیز بات کھولی جس کے اندر ان سارے مسائل کا حل ہے جو میں نے ابھی ذکر کیا کہ اگر آپ اس کو مسئلہ سمجھتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ مسائل دور ہوں اور میرا ایسا تعلق ڈیولپ ہو ہر اعتبار، زندگی کی ہر بلیسنگ، ہر نعمت کے حوالے سے، جو شخص یہ چاہتا ہے، کوئی بھی، اس کے جسم و جان کی، اس کے اولاد کی، بیوی بچوں کی ہے، اس کے گھر بار کی، اس کے مال دولت کی، صحت تندرستی، کسی حوالے سے، یا اس کی دینداری ہے، اس کی نماز ہے، اس کا قرآن کریم ہے، اس کے پاس جتنی بھی جسمانی روحانی جتنی بھی نعمتیں ہیں، وہ یہ شخص چاہتا ہے کہ نعمتیں سیو سٹور بھی رہیں اور پھر یہ نعمتیں بڑھتی بھی رہیں اور بے پناہ بڑھتی رہے اور کبھی مجھے سے چھینے بھی نہ. میرا تعلق ہے تو وہ بھرپور رہے اللہ کے ساتھ، میرے سامنے میری اولاد ہے تو وہ بھی عافیت کے ساتھ رہے. اگر کوئی شخص یہ سارے خزانے سمیٹنا اور لوٹنا چاہتا ہے تو ممکن ہے. اگر آپ یہ ساری بلیسنگ چاہتے ہیں تو یہ ممکن ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب اطہر کا آغاز کہاں سے کیا ہے؟ تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن کریم کے اندر ہے اور قرآن کریم کا مکمل، قرآن کریم کی ساری تعلیمات و مضامین کا خلاصہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں رکھا ہے. اور سورۃ الفاتحہ کا آغاز کس سے کیا؟ کہتے ہیں فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. آپ کی بات جب بھی آپ نے کوئی کرنی ہوتی، جو آپ کی تمہید ہوتی ہے، ابتدائی بات ہوتی ہے، وہ تمہید جتنی زوردار ہوتی ہے اور جتنی اہم ہوتی، بندہ سمجھ لیتا ہے کہ اگلے لمحے یہ کیا کہنا چاہتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی آخری آسمانی کتاب کا پورا خلاصہ سورۃ الفاتحہ میں، سورۃ الفاتحہ کو آغاز کس سے کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. ہم الحمدللہ کب پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ کب پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ کلمہ شکر ہے. الحمدللہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخری آسمانی کتاب کا آغاز، ابتدا اور اس کی جو تمہید بنائی ہے وہ شکر کو بنایا ہے. اور پھر جہاں پہ منیر صاحب یہ درس دیتے، جہاں پہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 جو یہاں پہ مسلسل تلاوت ہوتی رہی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اس آیت کا خاتمہ کس پہ ہو رہا ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا دی اینڈ، جہاں پہ دی اینڈ ہوتا ہے وہ بڑی اہم بات ہوتی. اس آیت کا خاتمہ بھی، اینڈ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس بات پہ کر رہے ہیں؟ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ یہ رمضان جو شہر القرآن ہے اور اس کے اندر جو روزوں کی فرضیت ہے، ان ساری چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مقصد کو ذکر کیا ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تم شکر گزار ہو جاؤ. اور جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے باقاعدہ قرآن کریم کا ذکر کیا کہ یہ کتنی عظیم ترین نعمت ہے، وہاں پہ بھی ان آیات کے خاتمے کے بھی اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون. اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو اپنے بندوں پر بے پناہ فضل کرنے والے ہیں، لیکن اکثر لوگ کیا کرتے ہیں؟ شکر ادا نہیں کرتے. اس سے پہلے جو آیت ہے سورۃ یونس کی 59، تھوڑی سی توجہ بھی مطلوب ہوگی. مجھے کامل یقین ہے آپ کی پوری دلچسپی توجہ، آپ کو فائدہ ضرور ہوگا، مجھے بھی انشاءاللہ ضرور پہلے فائدہ ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہاں کہا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، یعنی قرآن کریم کا حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہاں اصل میں مراد اللہ جو کہہ رہے ہیں فلیفرحوا، انہیں تو خوش ہونا چاہیے. ایک فرحتوں کا جہاں، خوشیوں کا جہاں ان کے دل کے اندر معتزن ہونا چاہیے، بے پناہ ان کو خوشی ہونی چاہیے. کس بات پر؟ قرآن کریم پر. وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ جو کچھ جمع کر رہے ہیں اپنی زندگی میں، ہم جو کچھ اثاثہ سرمایہ سمیٹ رہے ہیں، بنا رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تم جو جمع کر رہے ہو، جو یہ جمع کر رہے ہیں، سب سے بہترین کیا چیز ہے؟ قرآن کریم ہے فَلْيَفْرَحُوا. تو چاہیے پھر اس پہ خوشی تو منائیں. اس بلیسنگ کو خوشی سے منانے سے مراد یہ کہ اس نعمت کو محسوس تو کریں. اور اللہ نے کیا بتایا کہ اکثر لوگ کیا ہیں، اس کے بعد کیا کہا؟ اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. اور 185 آیت کے اندر اینڈ پہ اللہ نے کیا کہا؟ تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ. یہ ساری آیتوں کا اصل میں مطلب کیا ہے؟
یہاں قاری صاحب نے سورہ الرحمن کو پڑھا. آپ کبھی یہ صرف یہ تصور میں لائیے گا، بس اس سے اندازہ ہوگا میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. میرا مقصود کیا، پچھلے دنوں میں آیا تو میں نے ایک آیت پڑھی تھی کہ شیطان نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جو چیلنج دیا وہ چیلنج بڑا سمجھنے والا ہے. اس سے سمجھ آتی ہے وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ، دشمن کی بات سے پتہ چلتا ہے کہ دشمن کا وار کہاں ہوگا، دشمن کہاں گھات لگا کے بیٹھا ہے، کہاں تاک لگا کے بیٹھا ہے، اس نے کیا کہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی آخری کتاب کا آغاز کر رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اور سورۃ فاتحہ کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غیر المغضوب کا ذکر کیا کہ ہمیں ان کا راستہ مت دکھائیے گا، ان سے بچا لیجئے گا جن پہ غضب ہوا. وہ غضب جن پہ ہوا وہ کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. وہ بنی اسرائیل جن کو تمام جہانوں پہ فضیلت دی گئی، ہزاروں انبیاء جن میں سے آئے، جو کہتے ہیں ہم انبیاء کی اولاد ہیں اور انبیاء کی اولاد ہیں، جو انبیاء کی اولاد ہے ان کے بارے میں سورۃ فاتحہ کے اندر اللہ کیا کہنا، مغضوب علیہم، ان پر اللہ کی لعنت، ان پہ اللہ کی طرف سے ذلتیں اور ان پر اللہ کی طرف سے غضب. آخر کیوں؟ جو اتنے پیارے محبوب اور جن کو اتنی فضیلتیں، اس کے بعد ان پہ غضب، اس پہ لعنت کیوں؟ سورۃ البقرہ کو پڑھ کے دیکھیے، ساری ناشکریاں ان کی، ناشکریوں کے سبب وہ مغضوب علیہم. میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بات کو ذرا، تاکہ میں بات کو کہہ کے اصل بات پھر کر سکوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی آخری کتاب کا آغاز کیا ہے الحمدللہ رب العالمین، اور جنہوں نے شکر کو چھوڑا ہے وہ محبوب ترین ہونے کے باوجود مغضوب علیہم ٹھہرے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم کا ذکر کیا، رمضان کا ذکر کیا، تو وہاں پہ کہا میں چاہتا ہوں کہ تم شکر گزار ہو جاؤ. اور جب قرآن کریم کی عظیم ترین نعمت کا ذکر کیا تو وہاں کے اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. مثلا حضرت اکرمہ بن ابی جہل کو، ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ کو جب نعمت اسلام ملی تو قرآن کریم کو اٹھاتے اور کہتے کتاب ربی. پھر میں آپ سے سوال کروں گا، پھر آپ کو یہ بات پورے مجھے اندازہ ہے کہ صحیح معنوں میں سمجھ. کتاب ربی کلام ربی، میرے رب کی کتاب اور میرے رب کا کلام اور میرے پاس ہے. بس میرا سوال آپ سے یہ ہے، جتنی زندگی ہماری گزری ہے، ذرا پوری زندگی پہ پلٹ کے لوٹ کے ذرا دیکھیے کہ اس آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر پوری کرسچینٹی، ساری کی ساری عیسائیت کے پاس اللہ کی قسم انجیل کی ایک آیت وہ نہیں ہے جسے وہ پورے یقین سے کہہ سکیں کہ یہ وہ کلام اللہ ہے جو حضرت جبریل امین حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لائے تھے. ہزاروں سال گزرنے کے بعد آج ہم خوش نصیب ہیں، مبارکباد کے مستحق ہیں ہمارے لب، اور خوش نصیب ہیں ہماری سماعتیں کہ دیکھو ہزاروں سال گزرے، آج بھی ہماری زبان پہ وہی آیا جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی تھی اور ان کے حواریوں نے سنی تھی. اللہ کی قسم ایک سورہ نہیں، ایک ورڈز نہیں، سنگل ون ورڈ پوری عیسائیت کے پاس موجود نہیں ہے. اور یہی بات آپ پوری یہودیت سے کہیے کہ وہ تورات جس کو حضرت جبریل امی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس سے لے کر آئے تھے اور جس کے لیے 40 دن کے لیے کوہ طور پہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا تھا، ہم بہت سی تورات، اس کی صورتیں اور اس کی آیتوں کی بات نہیں کرتے، تم پوری تورات میں سے کوئی ایک آیت وہ لا کے دو اور پورے یقین سے اور پورے وثوق و اعتماد سے کہو کہ دیکھو ہزاروں سال گزرے، خوش نصیب ہیں ہم کہ ہماری زبان پہ آج بھی وہ آیتیں ہیں جو جن کو اللہ کے کلام ہونے کا شرف حاصل ہے. اللہ کی قسم ایک آیت تو دور کی بات، ایک لفظ بھی پوری یہودیت کے پاس نہیں. اور ہمارے پاس اقرا بسم ربک الذی خلق، کیا یہ وہی اقرا نہیں جو جبریل امین نبی خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے تھے؟ کیا یہ وہی اقرا نہیں ہے جس کا دور کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر شب امام بخاری 3 روایات لے کر آئے، ہر شب رمضان المبارک کی حضرت جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دور کیا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سناتے ہیں حضرت جبریل امین جس کی سماعت کرتے ہیں، اور حضرت جبریل امین پڑھتے ہیں نبی خاتم المرسلین کی مبارک سماعتیں اس کو سنتی. میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا وہ کلام اطہر جس کو حضرت ابو بکر و عمر عثمان و علی طلحہ و زبیر سلام اللہ علیہم رضی اللہ عنہ کی سماعتوں نے سنا. تابعین، تبا تابعین، سلف صالح 14.5 سال گزرے. میں اور آپ بھی الرحمن علم القرآن وہی سنا جو نبی خاتم المرسلین حضرت جبریل امین سے سنا اور حضرت ابو بکر و عمر نے نبی خاتم المرسلین سے سنا. آپ سچ بتائیے گا زندگی میں ایک بار ریچاں شوقاں تے چاواں نال کتاب اطہر نہیں ویکھیا ہوئے؟ صرف زندگی میں ایک بار. میں نے اس پہ روز بھی کہا تھا زندگی میں ایک بار کہا کلام اس کا اور میری سماعتوں، میری زبان پہ. اس کائنات میں یہ کم واقعہ ہے، اس کائنات میں کہ یہ چھوٹی بات ہے، یہ چھوٹی نعمت ہے، لیکن کیا زندگی میں
جس سے محبت ہوتی ہے، جو منظر بہت اچھا لگتا ہے، انسان اس کو دیکھتا ہے اور پھر دیکھتا ہی رہتا ہے۔ جیسے صدیوں کی پیاس لیے پھرتا ہوا کوئی شخص دیکھ لیتا ہے جو منزل کو تو ہو جاتا ہے بے خود، دیکھ لیتا ہے جو منزل کو تو ہو جاتا ہے بے خود، اور دیکھنے والے اسے دیکھتے رہتے ہیں کہ یوں دیکھتے ہیں۔ کیا زندگی میں ایک بار اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پوچھ لیا کہ میں نے تمہارے لیے اپنی کلام اطہر کی اتنی حفاظت کی تھی جس کے لیے اکرمہ بن ابی جہل کہتے تھے کتاب و ربی کلام و ربی، کیا میں نے زندگی میں ایک بار قرآن کریم کو دیکھا ہے؟ میرے سامنے ہے، میں اس کے سامنے ہوں۔ میں نے ایک بار بھی یہ منظر بار الہ میں ریکارڈ کروایا ہے کہ روز حشر کہہ سکوں کہ یہ ایک منظر میرے پاس بھی ہے کہ جو میں دیکھا میں نے، تو پھر آپ کی کتاب اطہر اور کلام مقدس کو دیکھتا رہا۔ کوئی زندگی میں ایک منظر بھی ہمارے پاس ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ نعمتوں کی شکر گزاری میں، نعمتوں کی شکر گزاری کے اندر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جذبات مطلوب ہیں، اللہ کی قسم اللہ نے قرآن کریم سے ہمیں وہ بھی دیے ہیں کہ مشام جان، جس سے انسان کا رواں رواں جو ہوتا ہے، انسان کا وجود کا رواں رواں کھل اٹھتا ہے، جس کے ساتھ انسان کا شوق و محبت کا تعلق ہو، مشام جاں معطر ہو جاتے ہیں اور دل کی کلیاں کھل اٹھتے ہیں۔ اور جب کوئی ماں ایک عرصے بعد گمشدہ بچے کو دیکھتی ہے تو اس کی طرف کیسے والہانہ دوڑتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلیسنگز کو، نعمتوں کو یوں سیلیبریٹ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ اگر میں نے اتنی بڑی اس کو نعمت دی ہے تو اس کو سیلیبریٹ تو کرے، اس کو فیل تو کرے۔ بس میں بات ختم کرتا ہوں، لیکن یہ ایک بات میرے پاس ایک نوجوان ایک دینی مدرسے سے آیا، میں دکھ سے کہہ رہا ہوں، ہماری یونیورسٹیز، ہمارے کالجز میں سے اس پاکستان کے 26 لاکھ، اور میں ایک بڑا قیمتی بات، جو ایک بڑا قیمتی نسخہ ہے، مجھے کامل یقین ہے خواہ عرفان بھائی اور عمران جو ہمارے ساجد بھائی ہیں، وہ یہ پوری لسٹ بنا لیں، ان افراد کی لسٹ بنا لیں، ان لوگوں کو فائدہ نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں گا، پورے یقین سے کہہ رہا ہوں۔ نوجوان آیا اور کہنے لگا کہ مدرسے کا نوجوان کہنے لگا کہ مجھے اللہ کی ذات پہ شک ہوتا جا رہا ہے، الہاد کی طرف میں جا رہا ہوں۔ اس وقت اس ملک کے 26 لاکھ یونیورسٹیز کالجز کے رجسٹرڈ ایتھیسٹ 26 لاکھ ہیں، اور میں 3 مدارس سے واقف ہوں جہاں کے اسٹوڈنٹ ایتھیسٹ ہو کے مدرسہ چھوڑ چکے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ وہ اسٹوڈنٹ جب میرے پاس آیا تو میں نے اس سے پوچھا آپ کے والد کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگا میرے والد فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں۔ اور میں نے پوچھا مزید آپ کی دینداری کیا ہے؟ کہنے لگے ہمارے گھر میں خواتین کا ادارہ مدرسہ بھی ہمارا اپنا، اور وہ بچہ خود قرآن کریم کا حافظ ہے، انتہائی نیک سال، ہر سال مدرسے میں ٹاپ بھی کرتا ہے۔ میں نے اس سے سوال کیا، یہ سوال آپ بھی اپنے سامنے رکھیے گا تاکہ سمجھ آ سکے کہ 26 لاکھ ایتھیسٹ کیوں ہوتے جا رہے ہیں، مدارس کے اندر بھی نوجوانوں کو اللہ کی ذات اطہر پہ شک کیوں ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آپ کو بات سمجھ آ جائے گی، مجھے بھی اللہ کرے سمجھ آ جائے۔ میں نے اسے ایک سوال بس کیا، وہ سوال آپ کے سامنے بھی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ بھائی صرف اتنی بات بتا دو، تمہارا مدرسے میں 5واں سال جا رہا ہے، میں حافظ نہیں ہوں، تم حافظ ہو، میتھو پوچھے کڈی وڈی نعمت ہے، میں ترستا ہوں تڑپتا ہوں، اللہ مجھے بھی حافظ بنا دیجیے۔ تمہیں اتنی عظیم نعمت ملی اور 5-6 سال اس نے تمہیں اپنے گھر میں رکھا ہے، اپنی دین کے لیے یہاں رکھا ہے، تم قال اللہ و قال الرسول کی دل نواز صداؤں سے اپنی سماعتوں کو معطر کرتے ہو، تم صرف مجھے اتنا بتا دو، یہ 5-6 سال کا جو عرصہ گزرا ہے تمہارا حفظ سے لے کے کتابوں تک، کلیاں بہ کے وکھریاں بہ کے اینا رب نو کیا ہوئے، مالک ارض و سما، خالق کون و مکان، شہنشاہ ازل و ابد، میں دل کی گہرائیوں پہنائیوں اور پاتالوں سے آپ کا شکر گزار ہوں، مجھے اسلام کی نعمت دے دی، مجھے اسلام کی نعمت دے دی۔ آپ شیخ یہ بات اب مزید ہم سمجھیں گے، عبدالرشید مجاہد آبادی حافظہ اللہ تعالی، اللہ ان کی عمر کا دراز فرمائے، صحت ایمان سے، میرا گاؤں ان کا بالکل قریب ہے، اور ان کے گاؤں کے اندر ہندو اور سکھ ہی زیادہ تر رہتے تھے، اوکاڑا سے ان کا بیسیکلی تعلق ہے۔ یہ ابھی 13 سال کے تھے جب ان کو اسلام قبول، یہاں سے بات پوری طرح کھل جائے گی اور میری بات ختم ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ جب اسلام براہ راست میں نے مکمل ان کی کہانی لوگوں نے پڑھی، میں نے ان کے سامنے بیٹھ کر مکمل سنی، ان کے سامنے بیٹھ کہنے لگے کہ میں بات کو لمبا بھی نہیں کروں گا، کہنے لگے کہ جب میں نے اسلام قبول کیا
تو میرے والد صاحب اور میرے جو چچا تھے، ظاہر وہ ہندو تو ہندو ویسے ہی بہت متعصب ہوتے ہیں، انہوں نے اس عالم کو بعد میں شہید بھی کر دیا جو میرے اسلام کے قبول کرنے کا سبب بنا تھا۔ کہتے ہیں کہ مجسٹریٹ کے پاس انہوں نے کہا کہ ہمارے بیٹے کو اغوا کیا گیا ہے، مولانا کو بھی لایا گیا، اور میں تو ظاہر بچہ تھا، 12-13 سال کی عمر میں، بندے کے ویسے بھی فہم کی بصیرت کی کیا اوقات ہے، رضیت ہوتی ہے۔ کہتے 12-13 سال کی عمر تھی جب مجسٹریٹ کے پاس ساہیوال میں بلوایا گیا، تو مجسٹریٹ اگرچہ مسلمان تھا لیکن چونکہ انگریز کا دور تھا، کہنے لگے کہ مجھ سے مجسٹریٹ نے پہلا سوال یہ کیا کہ تمہارے والد صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ مولانا نے تمہیں اغوا کیا ہے، تمہیں زبردستی اور جبرن اسلام قبول کروایا ہے؟ تو میں نے کہا نہیں، میں نے جبرن اور زبردستی اسلام قبول نہیں کیا، میں نے تو خود سے اسلام قبول کیا۔ کہنے لگے یہ سوال کا جواب تو میں نے دے دیا، لیکن اگلا سوال بڑا مشکل تھا، اور ہم جب طلبہ سے بھی سوال کرتے ہیں تو مشکل ہوتا ہے۔ کہتے اس نے دوسرا سوال جو کیا اس نے میرے کو ہلا کے رکھ دیا۔ کہنے لگے اچھا تم نے خود سے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا تو پھر کیوں؟ یہ وائے کا سوال جو پڑھے لکھے لوگ سمجھتے ہیں وائے کا سوال بہت مشکل ہوتا ہے، یہ جو کیوں ہوتا ہے نا، اس کا جواب لاجیکل ہوتا ہے، آپ کو کوئی دلیل دینا پڑتی کہ یہ کام کیا تو کیوں کیا، اس کی بیس کیا ہے، وجہ کیا ہے، اس کی ریزن کیا ہے۔ کہنے لگے جو ہی انہوں نے یہ سوال کیا، میں بچہ تھا، مجھے کیا پتا کہ میں نے کیوں کیا ہے، بس اللہ نے میرے دل کو کھولا، مجھے توفیق نصیب فرما دی۔ کہتے ہیں یک لخت اللہ اپنے بندوں کی نصرت کرتا، میرے ذہن میں وہ منظر دوڑ گیا، وہ منظر بڑا حیرت انگیز ہے۔ کہنے لگے تصور کریں، اور یہ بات ہے ہمارے لیے، یہ بات ہے ہم ان لوگوں کے لیے جو پیدا ہوئے تھے تو کان میں اذان کہہ دی گئی تھی اور دوسرے میں تکبیر کہہ دی گئی تھی، نام محمد عبداللہ سیف اللہ رکھ دیا گیا تھا، اور اس کے بعد پھر کوئی پتہ نہیں کہ اسلام کے لیے قربانیاں دینا اور اسلام کو محنتوں کے بعد ملنا، اس کی قدر اور حیثیت کیا ہوتی۔ کہنے لگے جب اس نے کہا کہ کیوں، تو میرے ذہن میں وہ منظر دوڑ گیا جب میں ابھی بچہ ہی تھا، وہ صرف 10 سال کا تھا، میری والدہ کا انتقال ہوا، میری والدہ فوت ہوئی، تو اس کو پھر اس چتا میں میری آنکھوں کے سامنے میں نے اپنی ماں کو جلتا سڑتا دیکھا تھا۔ آپ ذرا تصور تو کریں، ذرا تصور میں محسوس کیجئے گا، ایک بچے کے سامنے اس کے باپ کو مارا جائے، اس بچے کے پہ کیا بیتتی ہے، اور ایک بچے کے سامنے اس کی والدہ کو چیتا کے اندر جلایا جائے اور وہ شعلوں کو دیکھے، بھڑکتے شعلوں کو اور اپنی والدہ کی لاش کو، تو اس معصوم ننھے سے دل اور دماغ کے اوپر کیا قیامتیں ٹوٹیں گی۔ ایک تو یہ بھی تصور کیجئے گا جو قیامتیں ہم پہ کبھی نہیں ٹوٹی، الحمدللہ رب العالمین۔ تو کہنے لگے کہ یک لخت یہ منظر میرے ذہن سے گزرا، تو میں نے اس کو کہا، میں نے مجسٹریٹ عبد القیوم کو کہا کہ اگر لا الہ نہ پڑھتا تے ایتھے بھی سڑدا تے اگے بھی بڑھدا۔ آپ سچ بتائیے، میں یہ سوال، بزرگ میرے مخاطب نہیں ہیں، نوجوان مخاطب ضرور ہیں، کلیاں تے وکھریاں بہ کے ایک واری کیا ہوئے، نجس غلیظ پلیت سمے جی تسی نہ ملدے نہ حبیب سونے تے میں گند سی ڈھیر روڑیاں لے، میری اوقات ایک نطفہ بے جان تھا، ایک شرمگاہ سے نکلا اور دوسری شرمگاہ میں گیا اور دوسری شرمگاہ سے باہر نکل آیا، اور آج میں بنتا ہوں کہ میری انائیں ہیں اور اناؤں کے طوفان ہیں۔ زندگی میں یہ ایک بار کہا، نجس غلیظ پلیت سمے جی تسی نہ ملدے نہ حبیب سونے تے میں گند سی ڈھیر اروڑیاں دا، میں اج رڑدا میں کل بڑھدا، میرا لوں لوں تے انگ انگ سڑدا، تسی نہ ملدے نہ حبیب سونے تے میں ابد دی اگ دا بالن سا، پہچان اپنی عرفان اپنا تساں دے کے دوست حبیب اپنا، کیتا تن روشن میرا من روشن، میرا اج روشن میرا کل روشن، تے میری کالی رات دا ہک ہک تے ہر پل روشن، میں ہوڑا ککھ تے تیلیاں تو میرے بھار بنائے، میرے بھرم بنائے، میرے بھاگ جگائے رب سائیں سونے۔ اللہ کی قسم وہ اسلام جو حضرت ابراہیم اپنے باپ کے لیے مانگتے رہے، جو اپنے باپ کے لیے مانگتے رہے، وہ اسلام ان کے باپ کو نہ مل سکا۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے لیے مانگتے رہے، ابو طالب کو نہ مل سکا۔ شیب ابی طالب کی تکلیفیں ذہن میں رکھیے، ایک پل بھی نہیں نکالا جا سکتا، ابو طالب نے بھی وہ تکلیفیں اٹھائی تھیں۔ وہ اسلام جو ابو طالب کو نہ مل سکا، جو انبیاء کے بیٹوں اور بیویوں کو نہ مل سکا، مجھے اور آپ کو حاصل ہے۔ جب اسلام کا شکر ادا نہیں ہوتا تو پھر الحاد ہی وہاں پہ آتا ہے۔ نعمتیں جب محسوس نہیں کی جاتی ہیں، نعمتوں پہ جب شکر ادا نہیں کیا جاتا تو نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ اگر تم اپنی نعمتوں کو محفوظ کرنا چاہتے ہو اور مزید نعمتوں کو اپنے پاس لانا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، جو نعمت دی ہے سائڈ پہ بیٹھ کے میری آپ سے گزارش ہے، جب نماز پڑھ لیں، جب قرآن کریم کی تلاوت کر لیں، آپ چاہیں کہ میں یہ تجربہ اپنے کالج میں کر چکا ہوں
جو بچے کہتے تھے سر ایک بھی نماز نہیں پڑھتے، میں ان کو کہتا تھا 5 نہ پڑھو، مجھے صرف ایک شروع کر دو اور میرا کام 2 منٹ کا کر دیا کرو، ایک نماز شروع کرو، نماز پڑھنے کے بعد صرف اتنا کہنا یا اللہ میری اوقات کوئی نہیں سی تے آدھے گھر انہوں نے سدیا جاتا جنہاں نال کوئی محبت پیار دے تعلق ہوندا تے مینوں آدھے گھر سد لیا، میری کوئی انی اوقات سی، یا اللہ میں دل و جان نال تھوڑا شکر گزار ہاں، جی جان نال شکر گزار ہاں، دل دیاں گہرائیاں پہنائیاں پتالاں دے نال شکر گزار ہاں، میں انے جوگا نہیں سی، میں نیٹ فلکس تے بھی بیٹھا ہو سکدا سی، مچھر سی بھنگی چور تے ڈاکو 302 دا کوٹھی لگیا مجرم بھی ہو سکدا تے سانو آدھے گھر سد لیا۔ اس سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی جب ہم نماز کی نعمت کو محسوس نہیں کرتے۔ میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں اگلے رمضان کر لیجیے تجربہ، یہ رمضان میں کر لیجیے، رمضان کے بعد کر لیجیے۔ محترم عرفان صاحب آپ ان لوگوں کی 50 100 200 جتنے لوگ ہیں لسٹ بنا لیجیے، ہر نماز کے بعد 2 منٹ کا عمل کر کے جائیے، قرآن کریم کی ایک آیت سے سفر شروع کر لیجیے۔ اب چاہے کہ ایک منزل روزانہ کی تلاوت کروں، اللہ کی قسم جو ایک آیت پہ اللہ کا شکر ادا کرے گا، اللہ نے وعدہ کیا لئن شکرتم لازیدنکم، یہ قرآن کریم کی وہ واحد آیا ہے، یہ پورے قرآن کریم سے واحد آیا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے کچھ اور نعمتوں کا ذکر کیا، رزق کا ذکر کیا تو ساتھ شرط لگائی من یشاء، جس کو ہم چاہیں گے۔ جب مغفرت کی بات کی تو وہاں بھی اللہ نے شرطیں لگائی، ہم جس کو چاہیں گے۔ یہ واحد شکر ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی شرط نہیں لگائی، لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرتے جاؤ ہم تمہاری نعمتوں کو بڑھاتے چلے جائیں گے۔ اللہ کی قسم آپ قرآن کریم پہ، آپ نماز پہ جو چاہتے ہیں کہ یہ چیز میری بڑھے، میری اللہ سے محبت ہو، تو نماز ملی تو کہہ رہے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے، میں انہیں جوگا نہیں، میری اوقات نہیں ہے۔ اللہ کی قسم لوگ صبح ہوتی ہے تو بازار میں آ جاتے ہیں گٹھڑیاں سر پہ اٹھائے ہوئے ایمانوں کی، یصبح مؤمنا ویمسی کافرا، ہم اس دور سے گزر رہے ہیں کہ لوگ صبح ایمان سے کریں گے، رات کفر پہ چلے جائیں گے، لوگ رات فیس بک پہ بیٹھتے ہیں، صبح تک ملحد ہو چکے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ سبب کیا ہے؟ میری آپ سے گزارش ہے ایمان کو محسوس کریں، ایمان کی بلیسنگ کو محسوس کریں، اسلام کی بلیسنگ کو فیل کریں۔ جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہیں گے کہ یا اللہ میری صبح ایمان سے کی ہے، مجھے جسم و جان کی عافیت دی اور میرے ایمان کو بھی عافیت دی، یہ تو دائیں بائیں آس پاس تو دنیا جہان جو ہے یہ تو سارا کا سارا برائی بے حیائی اور بے راہ رویوں کا پورا جہان ہے، یا اللہ اس بے راہ روی میں مجھے اور پھر ایمان کی نعمت آپ فیل کریں، صبح و شام فیل کریں۔ اللہ کی قسم جو اسلام ایمان پہ ہدایت پہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہے گا، اللہ جل شانہ اس پہ اسلام ایمان اور ہدایت کی حفاظت فرمائیں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور یہ بہت بڑا نسخہ ہے، جو ایمان پہ مرنا چاہتا ہے، ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ایمان پہ مرے، جو ایمان پہ مرنا چاہتا ہے وہ ایمان کا شکر ادا کرے، اللہ اس کو ایمان پہ موت نصیب فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔